अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। हमारे बदतरीन दुश्मन भारत ने अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया है जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी पनप सकती है। दोनों मालिक ने मिलकर जो दोस्ती की पींगें बढ़ाई हैं उस हवाले से हम आपको तफसील से बताएंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। मगर इस वक्त जो गर्मा गर्म ख़बर यह है आलमी मंजरनामे के ऊपर, वो है सदर ट्रंप के आग बगोला किस्म के बयानात। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से 20 जनवरी को अमरीकी सदारत का हल्फ उठाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ने आग लगा दी है पूरी दुनिया में, और बिलखुसूस अपने इत्तेहादी ममालिक के ख़िलाफ़ उनके बयानात जो हैं, पड़ोसी ममालिक के ख़िलाफ़ जो शदीद किस्म के फ़ायरी बयानात वो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। उसके मौज़ूए बहस हैं आलमी मंजरनामे के ऊपर, और उसके ऊपर काफ़ी तनकीद की जा रही है। सदर ट्रंप ने कौन सा ऐसा बयान दिया था? सदर ट्रंप ने सबसे पहले पानामा कैनाल का जो बयान था कि पानामा कैनाल जो है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। उसके बाद गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को अमेरिका में शामिल करने की धमकी दी। उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने कनाडा के ऊपर भी मिलिट्री फ़ोर्स या इकनॉमिक फ़ोर्स के ज़रिए अमेरिकी जो 51वीं रियासत बनाने का इंदिया दिया, ऐलान किया, और जिसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो ने सख्त तनकीद की और ट्रंप को वहशी और पागल करार दिया। जस्टिन ट्रूडो ज़ाहिर है 3-4 रोज़ पहले अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और मगर बदस्तूर वो कैनेडियन वज़ीर आज़म हैं नई हुकूमत आने तक। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि मैक्सिको से मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स वो अमेरिका आ रहे हैं, और जो ख़तरनाक किस्म की ड्रग्स हैं वो भी अमेरिका सप्लाई की जा रही हैं मैक्सिको के ज़रिए। और मुरद इल्ज़ाम ठहराया कनाडा को कि कनाडा इसमें शामिल है, और कनाडा के ज़रिए जो ड्रग्स हैं या इमिग्रेंट्स जो हैं इलीगल वो अमेरिका आ रहे हैं और अमरीकी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमरीकी यूथ जो है वो ड्रग्स से मुतासर हो रही है और इससे काफ़ी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं, जिसके बाद उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए जिस के ऊपर आजकल वो काफ़ी बहस हो रही है, बिलखुसूस यूरोपीय यूनियन में। एक बयान डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दिया कि एक ऑटोनमस इलाका है डेनमार्क का, यूरोपीय यूनियन में वो आता है, और काफ़ी सरतरीन वो इलाका है। सिर्फ 57,000 उस की नफूस के ऊपर वो इलाका मुश्तमिल है, आबादी बहुत कम है। उसे डेनमार्क में जो अलहदा हो गया था, मगर है डेनमार्क के पास ऑटोनोमस वो इलाका है। ट्रंप ने ये कहा है कि ग्रीनलैंड को वो अमेरिका में शामिल करेंगे, और इस हवाले से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को एक खुसूसी जहाज़ के ज़रिए गुज़िश्ता रोज़ ग्रीनलैंड भिजवाया। वहाँ पर जहाज़ लैंड किया और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के लोगों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हम आपको अमेरिका में शामिल कर लेंगे। इस किस्म की जो वायलेशंस की जा रही हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी हैं, और इस हवाले से यूरोपीय यूनियन जो है वो सीना सफ़र हो गया है अमेरिका के ख़िलाफ़ और डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। और नेटो ज़ाहिर अहम इत्तेहादी है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तमाम इकट्ठे हैं पूरी दुनिया में। जब जो नेटो है डिफेंस अलायंस है, उस हवाले से ये है कि इकट्ठे होते हैं, अफ़गानिस्तान हो या दीगर ममालिक या रशिया के ख़िलाफ़, ये तमाम नेटो ममालिक इकट्ठे होते हैं। अब नेटो के अहम ममालिक यानी जिसमें फ़्रांस और जर्मनी दोनों, उनके सदर और चांसलर और उनके वज़राए ख़ारजा एक ज़ुबान होकर उन्होंने इस बयान की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है कि अमेरिका कैसे किसी भी मुल्क में मुदाखलत कर सकता है और एक ख़ुद मुख्तार इलाके को या किसी भी मुल्क को अपनी टेरिटरी कैसे करार दे सकता है। उनका कहना था कि डेनमार्क एक ऑटोनोमस इदारा है। जर्मन चांसलर शोल्स का यह बयान आया है, और फ्रेंच प्रेसिडेंट के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है कि ये बयानात ठीक नहीं हैं। ग्रीनलैंड का इलाका डेनमार्क से अलहदा होकर और यूरोपीय यूनियन से वो अलहदा हो गया था, और अलहदा एक खुद मुख्तार हैसियत से 1985 से वो काम जारी रखे हुए है। ताहम उसे डेनमार्क का हिस्सा ही करार दिया जा रहा है ग्रीनलैंड को।
تو اس قسم کا ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. نیٹو کے تمام یورپی یونین کے ممالک ہیں وہ امریکہ کے اس فیصلے کے خلاف یا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کی مذمت کریں گے, ان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ایسا ہونے نہیں دیں گے. اور یورپی یونین میں اور کسی بھی سوورینٹی میں یہ مداخلت تصور کی جائے گی اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کرتے ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیٹا ہے جونیئر ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے جو گزشتہ روز وہاں کا وزٹ کیا ہے اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے. اس کے علاوہ فرانس اور جرمنی سمیت دیگر ممالک نے تمام یورپی یونین کے ممالک کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ اپنی جو ٹوٹل جی ڈی پی کا 5% ڈیفنس ایلوکیشن کے لیے وہ مختص کریں, کیونکہ آئندہ آنے والے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اس قسم کے بیانات سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یورپی یونین کے اوپر کوئی سخت وقت آنے والا ہے, تو نیٹو ممالک مل کر اپنی جو ڈیفنس ایلوکیشن بڑھا کر اس کو اسپینڈنگز بڑھانا چاہتے ہیں. شاید امریکہ کے ساتھ ان کے حالات آنے والے دنوں میں ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ اہم بیانات سامنے آئے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ کی جانب سے, اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چند گھنٹے پہلے یعنی لیٹ لاسٹ نائٹ دبئی میں ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے, اور وہ ہوئی ہے انڈین اور افغان آفیشلز کے درمیان. وکرم مشرا جو سیکرٹری خارجہ ہیں انڈیا کے, انہوں نے امیر خان متقی فارن منسٹر ہیں افغانستان کے قائم مقام, انہوں نے ملاقات کی ہے. اور بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ تصور کی جا رہی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی کی اشرف غنی کی حکومت جب ہوتی تھی تو وہاں پر اس وقت ہر بڑے شہر میں انڈین کونسلیٹ تھے, انڈین جو وہاں پر ایمبیسی تھی وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث تھی. ایک اسٹیٹ سپانسرڈ وہاں پر دہشت گردی تصور کی جاتی تھی, اور پاکستان نے بارہا یہ معاملہ اٹھایا, اور وہاں کی جو اس وقت کی ڈپلومیٹس جو تھے وہ ملوث تھے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے. بی ایل اے کو بھی اور ٹی ٹی پی سمیت دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو فنڈ کیا جاتا تھا, اور بھارت اپنے کونسلیٹس اور ایمبیسی کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرواتا تھا اور فنڈنگ کرتا تھا. جس کے بعد پاکستان کے شور مچانے کے اوپر پھر اور اشرف غنی کے دور میں ہی یہ ختم کر دیا گیا تھا. پھر طالبان وغیرہ آئے تو اس چیز میں کمی واقع ہوئی, مگر دہشت گردی وہاں سے اب بھی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے, اور وہاں پر ٹی ٹی پی سمیت مختلف دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں, اور ان کے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. مگر اب یہ ڈیولپمنٹ جو انڈین اور افغان آفیسرز کے مابین اہم ملاقات ہوئی ہے, اس میں دونوں ممالک نے دوستی کیپنگیں بڑھانے کا ایک عہد وفا کیا ہے. اور عہد وفا کیا ہے کہ اب دونوں ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت جو ہے وہ افغانستان میں سفارتی سرگرمیاں مزید بڑھائے گا. اس وقت بھی ان کا ایک ایمبیسی سٹاف ہے اور بہت کم لیول پر ہے, مگر اسے بڑھایا جائے گا. تاہم بھارت سمیت کسی دنیا کے دیگر ممالک نے طالبان کو ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا, مگر افغانستان کی حکومت کو یقین دلایا گیا ہے بھارت کی جانب سے کہ وہ پاکستان کا ساتھ چھوڑیں, پاکستان کا روٹ ختم کریں بزنس کے لیے, تجارت کے لیے, راہداری کے لیے. اور اب بھارت افغانستان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کہاں سے؟ چابہار جو ان کا بندرگاہ ہے ایران میں, انڈیا اور ایران کے جو ایک پارٹنرشپ کے ساتھ وہ بنی ہے, اور وہاں سے گوادر یا کراچی کے بجائے افغانستان کو جو ٹرانزٹ ہے وہ وہیں سے دیا جائے گا, وہیں سے ان کی تجارتی راہداری کے طور پر استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو بزنس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور بزنس ٹو بزنس افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا. اس کے علاوہ افغانستان نے بھارت سے مزید فنڈز مانگے ہیں, مزید پیسہ مانگا ہے, امداد مانگی ہے. اس حوالے سے بھارت نے یقین دلایا ہے کہ ہم پہلے بھی دے رہے ہیں, میڈیکل ایڈ اور دیگر چیزیں اسپتال قائم کر کے دے دیے گئے ہیں وہاں پر, اور مگر اب وہاں پر مزید گندم بھجوائی جائے گی, مزید وہاں پر انویسٹمنٹ کی جائے گی اور ان کی امداد کی جائے گی. تو لہٰذا اس قسم کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر دوبارہ ایک فری ہینڈ دے دیا گیا ہے بھارت کو افغانستان کے لیے, اور اگر بھارت دوبارہ افغانستان میں آتا ہے تو اس وقت بھی پاکستان کے لیے بھارت سے مشکلات ہیں, افغانستان سے مشکلات ہو رہی ہیں.
وہاں کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں دہشت گردی پروان چڑھا رہی ہیں، تو اگر بھارت وہاں پر آتا ہے تو دوبارہ وہاں ایک نئی ایک روح پھونک دی جائے گی دہشت گرد تنظیموں میں، وہاں انہیں دوبارہ فنڈنگ ہوگی، دوبارہ وہاں پر را ایکٹیو ہوگا اور دوبارہ پاکستان کے خلاف یہ چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، جس سے پاکستان میں انسٹیبلٹی خدا نخواستہ بڑھے گی، دہشت گردی مزید بڑھے گی، مزید جانیں ضائع ہوں گی۔ اس وقت بھی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور وہاں کی دہشت گرد تنظیمیں، پاکستان کی سیکورٹی فورسز، فوج سیولینز کے اوپر حملوں میں ملوث ہیں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو اور دیگر شہروں میں۔ تو اس کو روکنا ہوگا اور پاکستان کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے کہ اس وقت جو بھارت اور افغانستان کی آپس میں تعلقات اور پینگیں بڑھ رہی ہیں، اس چیز کا تدارک کرنا ہوگا، ورنہ پاکستان خاکم بدہم پھر غیر مستحکم ہو سکتا ہے اور دہشت گردی مزید بڑھ سکتی ہے اور افغانستان سرزمین کے اوپر دوبارہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ اجازت دیں، والسلام۔